بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے کتاب الغسل کا آغاز کرتے ہیں۔ غسل کا بیان ہے۔ باب غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا مسنون ہے۔ حدیث نمبر 185 ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر وضو فرماتے، جس طرح نماز کے لیے وضو فرماتے تھے، پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل کرتے اور ان سے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے، پھر اپنے سر پر 3 چلو اپنے دونوں ہاتھوں سے ڈالتے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ غسل کا حکم سورہ المائدہ میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ حدیث نمبر 186 ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے وقت پہلے وضو فرمایا جس طرح نماز کے لیے آپ کا وضو ہوتا تھا، سوائے دونوں پاؤں کے دھونے کے، اور اپنی شرمگاہ کو دھویا، اور جہاں کہیں نجاست لگ گئی تھی اسے بھی دھو ڈالا، پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا، اس کے بعد دونوں پاؤں کو اس جگہ سے ہٹا لیا اور ان کو دھو ڈالا۔ یہ طریقہ آپ کا غسل جنابت کا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر وضو فرماتے، جس طرح نماز کے لیے وضو فرماتے تھے، پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل کرتے اور ان سے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے، پھر اپنے سر پر 3 چلو اپنے دونوں ہاتھوں سے ڈالتے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہا لیتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے 248 نمبر پر۔ باب شوہر کا اپنی بیوی کے ہمراہ نہانا درست ہے، یہ حدیث نمبر 187 ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے، یعنی ایک قدح یعنی ٹب سے، جس کو فرق کہتے ہیں، غسل کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا، میں رسول اللہ ایک برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے جس میں ایک فرق کے برابر پانی آتا تھا،